أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الإجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزائے فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس، اور جس طرح سے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ عزائے فاطمیہ یہ ایک بارڈر ہے، مرز ہے، مرز، حد. اور فاطمیہ کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حق و باطل میں انسان تمییز جان لے کہ باطل کی حد کیا ہے اور حق کی حد کیا ہے. لہٰذا جب بھی فاطمیہ کی بات آتی ہے تو فاطمیہ صرف اور صرف شیعوں تک محدود رہتا ہے. کبھی آپ نے ملاحظہ کیا اس کا کہ 2 مہینے 8 دن محرم کے جو عزاداری ہوتی ہے اس میں سب طرح کے لوگ آتے ہیں، سب طرح کے لوگ مجلسوں میں بھی آتے ہیں اور کئی طرح کے لوگوں کو ممبروں پہ بھی بٹھایا جاتا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ آ کے فاطمیہ میں آ کے مصائب پڑھے. کوئی دوسرے مذہب کا جتنا آ کے حسین حسین کر لے، لیکن فاطمہ کے مصائب کوئی نہیں پڑھ سکتا. جب فاطمہ کے مصائب پڑھے گا تو پھر وہ دوسرے مذہب سے نہیں رہے گا، پھر وہ اسی مذہب میں آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے فاطمہ کے مصائب. لہٰذا فاطمیہ حد ہے، یہ بارڈر ہے، یہاں پر آ کے جدا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. لہٰذا جب فاطمیہ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ حساس مسئلہ ہے. لہٰذا فرش عزا پر صرف اور صرف فاطمہ کے چاہنے والے، فاطمہ کے شیعہ ملیں گے. شیعوں کی ایک یہ تعریف ہے، بھائی شیعہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا قصیدہ خود قرآن کریم نے پڑھا ہے. سورہ صافات کی 83 نمبر آیت فرماتا ہے: ان من شیعتہ لابراہیم، اور اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے. یہ اس کے کون ہے یہ نہیں پتا ہم کو. ان من شیعتہ لابراہیم، اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے، ہمیں نہیں پتا.
نہ ہمیں اپنی کتابوں کا رخ کرنا ہے. اپنی کتابوں میں ہم نہیں دیکھیں گے ورنہ آپ مانیں گے نہیں. احقاق الحق نام کی کتاب ہے، 13 نمبر جلد ہے اور 59 نمبر صفحہ ہے. روایت نقل کی ہے ایک اہل سنت عالم دین سے کہ جن کی خطی کتاب میں یہ ملتا ہے. عالم دین کا نام کیا ہے؟ حافظ ابو محمد ابن ابی الفرارس. بہت سخت نام ہے، حافظ ابو محمد ابن ابی الفرارس. ان کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے، سنیوں کی کتاب ہے، اہل سنت برادران کی یہ کتاب ہے. روایت میں کیا ہے؟ اسی آیت کے ذیل میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے، تو روایت نقل کرتا ہے. روایت یہ ہے کہ رسول گرامی ایک اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم پیغمبر کو خلق کیا گیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابوں کو ہٹا لیا. جب حجاب کو ہٹایا تو سب سے پہلے عرش اعلیٰ پر ایک نور انہوں نے چمکتا ہوا دیکھا. 13 نمبر جلد ہے، 59 نمبر صفحہ ہے، اپنی جیب سے نہیں لائیں. کہ ان من شیعته لابراہیم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے ایک نور دیکھا. کہا بار الہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اس کے نیچے دوسرا ایک نور دیکھا. کہا پروردگارا یہ کیسا نور؟ کہا یہ ان کے وسیع ہیں. اس کے نیچے تیسرا نور دیکھا. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ان کی بیٹی صدیقہ کبریٰ ہیں. ان 3 نوروں کو دیکھ لینے کے بعد جناب ابراہیم نے جب نیچے کی طرف دیکھا تو دیکھا 2 اور نور ہیں. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ان کے نواسے حسن اور حسین ہیں. جب اور نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا 9 اور نور ہیں. جب ان انوار مقدسہ کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ خدا رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارہ یہ کیسے نور ہیں؟ ہماری بات کہاں پہ نکلی؟ ہماری بات شیعوں سے نکلی ہے. ہم اپنے موضوع سے کہیں اور نہیں بھاگے ہیں، شیعوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. 9 اور نور کو دیکھا. جب ان 9 نور کو دیکھا تو پھر خدا سے سوال کیا، خدایا یہ 9 نور کس کے؟ کہا یہ اولاد حسین ہیں، حسین کے بعد یہی امام بنیں گے. جب ان تمام انوار کو دیکھ لیا اس کے بعد جناب ابراہیم نے کچھ ایسے نوروں کو دیکھا کہ جن کی یہ گنتی نہ کر سکے. روایت کے جملے ہیں لا یحصیہا الا انت، پروردگارا یہ کون سے نور ہیں کہ جن کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا سوائے تیرے؟ یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ محمد و علی و فاطمہ کے شیعوں کا نور ہے. جب اس بات کو سنا تو ابراہیم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم اجعلنی من شیعتہ، پروردگارہ مجھے بھی ان کے شیعوں میں سے بنا دے. تو آیت نازل ہوئی کہ ان من شیعتہ لابراہیم، کہ ان کے شیعوں میں سے ابراہیم ہے. ایک درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. اہل سنت حضرات کی کتاب سے روایت ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں ان کی جب وجود میں آئے ہیں تو یہ پیغمبر کے بعد نہیں، پیغمبر کے بعد نہیں، یہ خلقت کے وقت کا بات ہے. یہ خلقت کے وقت پیغمبروں کی دعا ہے کہ وہ بھی شیعہ بنے. پیغمبروں کی یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو بھی ان کا شیعہ بنا. بہرحال جس آیے کو سرنامے کلام قرار دیا ہے اور جس کے ذیل میں کل بھی گفتگو رہی، یہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے. ترجمہ آپ کے حوالے کر چکے ہیں کہ ازواج نبی سے بات ہو رہی ہے. 28 نمبر آیت سے 34 نمبر آیت تک ازواج نبی سے بات ہو رہی ہے. اور 33ویں آیت کے آخری ٹکڑے میں فرماتا ہے انما یرید اللہ،
کہ قطعاً خدا کا ارادہ یہ ہے کہ صرف تم اہل بیت سے تمام برائیوں کو دور کر دیا جائے۔ یہ سورہ احزاب کے جو 33واں سورہ ہے اس کی 33ویں آیت ہے۔ اس سورہ کے ذیل میں جب اس کا ترجمہ مولانا حضرات ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال کیوں نہیں آتا۔ بھائی ترجمہ کیا ہے؟ پھر سے ترجمہ کرتے دیکھیے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں آتا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، صرف اتنا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہم تمام برائیوں کو دور کر دیں، یہ خدا کا ارادہ ہے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا؟ سوال آ سکتا ہے ذہن کے اندر کہ کیا اہل بیت نعوذ باللہ برائیوں میں تھے؟ کیا برائیوں میں تھے کہ جو اب تم آ کے ارادہ کر رہے ہو کہ ہم نے برائیوں کو ہٹا دیا اور طہرکم تطہیرا، تمام برائیوں سے تم کو پاک و طاہر کر دیا؟ تو کیا برائیوں میں تھے؟ سوال آتا ہے انسان کے ذہن کے اندر۔ اور اس منبر کا حق یہ ہے کہ ان تمام شبہات سے اس کا جواب دیا جائے۔ اس سوال کو ہم اور سخت کر دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ آیت الکرسی سب نے پڑھی ہے؟ آیت الکرسی سب نے پڑھی ہے؟ پوری آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے۔ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان مومنوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ مومن ہونے کے باوجود ظلمت میں تھا کہ جو اب تم نور کی طرف نکال کے لائے؟ سخت ہو گیا سوال۔ پہلے ایک آیت سے جواب دینا تھا، اب 2 آیتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، کیا اہل بیت برائیوں میں ہیں کہ جو ان سے برائیوں کو ہٹایا جا رہا ہے؟ کیا مومنین ظلمات میں اور تاریکی میں پڑے ہیں کہ جو ان کو نور کی طرف لایا جا رہا ہے؟ سوال ہے۔ اور سخت کر دیں، نماز عید سب نے پڑھی ہے، عید کی نماز سب نے پڑھی ہے۔ عید کی نماز میں قنوت ہے کہ جو 2 رکعت میں انسان 9 بار پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 4 بار۔ قنوت اکثر ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، ان سب سے لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آخر میں آ کے کیا کہتا ہے؟ بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہے، خدا سے دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته لنا عیدا، پروردگارہ اس دن کے لیے، اس دن کے حق کی وجہ سے کہ جس کو تو نے ہمارے لیے عید قرار دیا ہے، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہو؟ ان تخرجنی من کل سوء، ہمیں ہر برائی سے نکال دے، اخرجت منہ محمد و آل محمد، ہر اس برائی سے تو ہمیں نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو نکال دیا۔ اور سخت ہو گیا سوال کہ محمد و آل محمد نعوذ باللہ برائی میں تھے اور تو نے ان کو نکال دیا، اب ہم کو بھی نکال دے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اہل بیت، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل یذہب عنکم الرجس، کہ ہم آپ سے تمام برائیوں کو دور کیے دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا کہ مومنوں کو ظلمات سے نکال کے تاریکی سے نکالتے ہیں، یعنی مومن تاریکی میں۔ تیسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ اخرجت منہ محمد و آل محمد، ہر اس برائی سے کہ جس سے تو نے محمد و آل محمد کو نکالا، ہم کو بھی نکال دے۔ یعنی پہلے برائی میں تھے؟ نہیں حضرات، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور پورے تینوں مسئلے ایک مثال کے ذریعے سب کے ذہنوں کے نزدیک ہو جائیں گے اور سب کو جواب ایک دم واضح مل جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال،
خدا نخواستہ کسی کا بچہ مریض ہوا، کسی کا بچہ بیمار ہوا، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اس کو 103 بخار ہے، آپ اس کو دوا دے دیجئے، جب دوا دیجیے گا تو یہ بیماری اس کے اندر سے چلی جائے گی۔ ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو دوا دے دیتا ہے اور یہ بیماری چلی جاتی ہے۔ ایک علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک ہے طریقہ علاج کا۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فضا میں گندگی بہت ہے، آؤ ہم اس کے ایک ٹیکہ لگا دیں، اگر ہم یہ ٹیکہ لگا دیں گے تو فلاں بیماری نہیں ہوگی۔ بات آپ کے ذہنوں سے نزدیک ہوئی؟ ایک دفعہ بیماری آ گئی، ہم نے اس کو دوا کھلائی تو بیماری چلی گئی۔ ایک دفعہ بیماری ابھی نہیں آئی ہے، کوئی بیماری ابھی نہیں ہے اس بچے کو، بچہ بالکل صحیح و سالم ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کے پہلے سے ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ جب اس کے ٹیکہ لگ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وہی قصہ ان آیتوں میں اور اس دعا میں بھی ہے کہ خدایا پہلے ہی بتائے دے رہا ہے کہ ہم نے ان سے تمام برائیوں کو دور رکھا، ہم نے مومنوں کو تمام تاریکیوں سے دور رکھا، ہم نے محمد و آل محمد کو ہر اس چیز سے دور رکھا۔ پروردگارہ جس طرح سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا اسی طرح سے ہمارے بھی ٹیکہ لگا دے، اسی طرح سے ہم کو بھی تمام ان برائیوں سے دور رکھ کہ ہم سے بھی یہ برائیاں کبھی نزدیک نہ آ سکیں۔ ایک درود بھیج دے بر محمد و آل محمد، کہ تمام برائیاں، ایسا نہیں ہے کہ یہ برائیاں محمد و آل محمد تک آئی ہوں اس کے بعد خدا نے کہا اب ہم ان برائیوں کو ہٹا دیتے ہیں، بلکہ وہ کام کیا کہ جو بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، جو جوان حضرات ہیں ان کے لیے اس مثال کو پیش کر دوں، جو گول کیپر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بال اندر آنے کے بعد اس کو باہر نکال دے یا اندر نہ آنے دے؟ اندر نہ آنے دے۔ خدا نے بھی اس میں یہی کیا کہ برائیوں کو اندر آنے ہی نہیں دیا۔ جس طرح سے گول کیپر یہ کہتا ہے، بچکانہ مثال ہے لیکن جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جس طرح سے گول کیپر یہ کہتا ہے کہ ہم بال کو اندر نہیں آنے دیں گے، اس ارادے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہی یہاں پر خدا کا بھی ارادہ ہے کہ ہم کسی بھی برائی کو اہل بیت تک نہیں آنے دیں گے۔ ایک صلوات اور بھیج دے بلند آواز۔ تو کوئی بھی برائی کسی بھی طرح کی ان سے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے مومن بھی ہے کہ جو خدا متعال فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، خدا مومنوں کا ولی ہے۔ جب اس نے ولایت کو اپنے عہدے پر لے لیا تو کس کی مجال جو اس مومن کے قریب آ سکے؟ تو یہ تأمل کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ مومنین جو ہیں وہ سب کے سب ظلمات میں اور تاریکی میں ہیں، نہیں، بلکہ سب کے سب نور میں ہیں۔ اور خدا کی ولایت ایک ایسا کوچ ان کے لیے بن جاتی ہے کہ کسی بھی طرح کی ظلمت کو اس مومن تک آنے نہیں دیتی۔ لہٰذا یہ وہی نور تھا کہ جو ابراہیم نے دیکھا تھا اور جو عرش اعلیٰ پر چمک رہا تھا۔ کسی بھی طرح کی برائی اور کسی بھی طرح کی ظلمت ان تک نہیں آ سکتی۔ یہ ہے طہرکم تطہیرا کا مطلب، ایسی طہارت دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو جس طرح سے کل 3 مرحلوں میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی کہ مراد جتنا بھی نبی کی بیویوں کے بارے میں بات کر لی جائے، لیکن مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں۔ اگر نبی کی بیویاں ہوتیں تو عنکم نہ کہتا، عنکن نہ کہتا، اہل البیت نہ کہتا، اہل البیوت کہتا۔ نبی کی بیویوں سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ہم چاہیں یہاں پہ سوال کر لیں کہ بھئی اگر نبی کی بیویوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے تو ان آیتوں سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ نازل کرتے، بھئی ادھر نازل کر دیتے، بعد میں 34 نمبر آیت کے بعد نازل کر دیتے، 33 کے بیچ میں کیوں نازل کیا؟ 28 میں نبی کی بیویاں، 29 میں نبی کی بیویاں، 30، 31، 32، 33، 34 ان 7 آیتوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے نبی کی بیویوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔
33ویں آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ انما یرید اللہ. ہم سوال کریں گے کہ بھائی اس کو بعد میں نازل کر دیتے. اگر بعد میں نازل کر دیتے تو کیا پریشانی تھی؟ کہا پریشانی تھی قرآن کو ہمیں توریت و انجیل کی طرح برباد نہیں ہونے دینا ہے. ہم اس کو تحریف سے بچائیں گے. ہمارا وعدہ یہ ہے کہ انا نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کو بچانے والے ہیں. تو اب بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ کوئی بھی قرآن کا دشمن ان آیتوں کو چھو نہ سکے. کوئی بھی قرآن کا دشمن ان آیتوں کو چھو نہ سکے. ایسا قرآن میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. قرآن نے اس طرح کی بات پہلی مرتبہ نہیں کی ہے. ایک جگہ اور ہے کہ جہاں پر اسی طرح کی باتیں کی، غیر مرتبط دوسرے موضوع پر بات کی، اور پھر ایک دم سے آ کے کوئی دوسری چیز شروع کر دی. وہ آیت آپ سب نے سنی ہے. آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں وہ آیت ہے. ابھی جب میں تلاوت کروں گا تو سب کہیں گے ہاں یاد تھی. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت. سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت ایسے شروع ہوتی ہے، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تمہارے اوپر خون حرام ہے، خون کو نہیں پی سکتے. میتا حرام ہے، میت اور مردار کا گوشت کھا لینا تمہارے لیے حرام ہے. لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے. وہ جانور کہ جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے. یہ سب کے سب چیزیں ذالکم فسق، یہ سب کے سب فسق ہے، یہ سب کی سب برائی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے تم پر سے نعمتوں کو تمام کر دیا. پروردگارہ یہ کیا ماجرا؟ پہلے تو کہہ رہا تھا فلاں نجس، فلاں پاک، فلاں حلال، فلاں حرام، ایک دم سے آ کے کہتا ہے اکملت لکم دینکم. کہا بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے ازواج نبی کے بیچ میں اہل بیت کی بات کر دی. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بچائیں گے، ورنہ بعد میں کہا جاتا کہ یہ بھی آیت بکری کھا گئی، جس طرح سے دوسری آیتوں کے لیے کہا گیا. خدا کو یہ بچانا تھا، بکری نہیں کھا سکتی اس آیت کو. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، روایت ہے، نقل کی گئی ہے باقاعدہ کہ آیتیں تھیں رسول خدا کے تکیے کے نیچے رکھی تھیں، اور جب بیماری کا عالم تھا تو بکری آئی اور وہ تکیے کے نیچے سے کھا گئی. یہ صحیح بخاری. لہٰذا خدا کو ان چیزوں کے اوپر روک لگانا تھی، لہٰذا ازواج کے بیچ میں اہل بیت کی طہارت کو بیان کر دیا. ازواج کے بیچ میں اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا، اور ادھر تمام احکام شرعیہ کے بعد علی کی ولایت کو بیان کیا کہ اہل بیت کی طہارت ہو، چاہے علی کی ولایت ہو، کوئی غیر داخل نہ ہو سکے. تو لہٰذا ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ آیت کن آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی، بلکہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی. جب 5 لوگ جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے تو جبرائیل کہتے ہوئے آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اسی طرح سے جب علی کو غدیر کے منبر پر بلند کر دیا اور فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو کہتے نظر آئے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. توریت اور انجیل کا جو دین تھا اس کو خدا کو باقی نہیں رکھنا تھا، بلکہ قرآنی دین کو باقی رہنا ہے. لہٰذا یہاں پر آ کے وعدہ کر لیا اس بات کا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے
اور ہم اس کو بچانے والے ہیں۔ بچانے کا طریقہ یہ ہے بھائی کس طرح سے، اگر کسی کا دوست ہو وہ دوسرے علاقے میں جا رہا ہو تو دشمنوں کے بیچ میں چھپ کے جا سکتا ہے، اسی طرح سے ان آیتوں کو بھی ایسے مقامات پر لا کے رکھا اور ایسی ترتیب دی کہ کوئی ان آیتوں کو چھو نہ سکے۔ حفظ کر لینا اور ہے اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ لینا یہ دوسری چیز ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہر جگہ پر اشارہ کیا ہے، ہر جگہ پر ان باتوں کو بتایا ہے۔ یہاں پہ آ کے کیا فرمایا اسی سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں، جب احکام شرعیہ کو بیان کر چکا تو کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیوں؟ سور کا گوشت ہم پہ حرام ہو گیا تو کافر مایوس ہو جائے گا؟ خون ہم پہ حرام ہے تو کافر مایوس ہے؟ اگر کوئی جانور چھت سے گر کے مر جائے اس کا گوشت ہم نہ کھائیں تو کافر ہم سے مایوس ہو جائے گا کہ بھئی یہ چھت سے گرے ہوئے جانور کے گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں لہذا ہم ان سے مایوس ہیں؟ نہیں، بلکہ منشا کچھ اور ہے کہ آج کیوں کافر مایوس ہوا، کل تک کیوں مایوس نہ تھا؟ آج مایوس اس لیے ہوا کہ آج ولایت کو بیان کروا دیا گیا، پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ تو آج 18 غدیر کو لوگوں کو اس قلعے کے اندر داخل کروا دیا گیا، اب کافر کے لیے کوئی مجال نہیں رہی کہ وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو سکے، لہذا کافر مایوس ہوا۔ یہ کافر کی مایوسی کا سبب ہے، لہذا فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گیا۔ اچھا کیوں مایوس ہوا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، دین کو کامل کر دیا۔ اور کیا کیا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم کو، دیکھیے ہم سے پہلے ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی کیا کہ اب 18 غدیر 10 ہجری کے بعد سے کیا لوگوں پر کوئی نعمت نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب یہ بھائی خود ہی کہہ رہا ہے سورہ مائدہ 3 نمبر آیت کہ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، یعنی کیا پروردگارا اب کیا تو ہم پر کوئی نعمت نازل نہیں کرے گا؟ کیا ہم نے اپنے سب سے قیمتی نعمت کہ جو ولایت کی نعمت تھی وہ تم پر نازل کر دی؟ ولایت کی نعمت کو تم کو دے دیا، اب جس کو جو بھی نعمت چاہیے ہو انہی کے وسیلے سے آؤ گے، اب ساری نعمتیں انہی کے وسیلے سے ملیں گی۔ لہٰذا امام معصوم فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ لولا الحجہ، کہ اگر امام معصوم اس زمین پر نہ ہو لساخت الارض باہلہا، کہ زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ دفن ہو جائے۔ دعائے ندبہ سب لوگ پڑھتے ہیں، آج تو مومنوں نے اور محبان اہل بیت نے ضرور دعائے ندبہ پڑھی ہوگی کہ جمعے کا دن تھا۔ کیا فرماتا ہے؟ جب امام زمانہ کی طرف خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ واسطہ کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان آپس میں متصل ہیں، اپنی اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے امام، یہ ہے ولایت کی نعمت کہ جو ہم کو دی گئی ہے، اور یہی ولایت ہے کہ جو کبھی اپنے شجاع ترین اور جری ترین جوہر دکھاتی ہے اور کبھی ہم کو ایسے صبر کے جوہر دکھاتی ہے کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ طول ہم نہیں دیں گے اپنی بات کو، یہ جو ولایت کی بات کی اور اس کے ساتھ صبر کا لفظ ہم لے کے آئے ہیں، یہ اس قصے سے ہم کو یاد آیا کہ جب ولایت کا جو پہلا مظہر علی ابن ابی طالب،
اسی غدیر کے مجمع میں موجود افراد نے ان کو ایسا دن دکھایا کہ آج گلے میں رسی پڑی ہے. آج پیغمبر کو آنکھ بند کیے ہوئے 3 دن ہوئے ہیں، اور پیغمبر نے جس کو کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میں ہادی ہوں، علی منذر ہے، اور تمام احادیث، آج اس کے گلے میں رسی ہے. یہ ہے، لہٰذا بتا دیا گیا کہ کبھی بھی جب ایسے موقع آ جائے تو کبھی بھی علی کا ساتھ مت چھوڑنا، یہ مت دیکھنا. اور یہ مسلمانوں کو اس یہودی سے سیکھنا چاہیے کہ جب یہودی نے مولا کائنات کے گلے میں رسی کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے لبوں کو حرکت میں لایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان علی ولی اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام نے اتنی تبلیغ کر دی، تو اسلام نہ لایا؟ آج جب علی کے گلے میں تو نے رسی کا پھندا دیکھا تو تو کلمہ پڑھ رہا ہے. اس کا سبب پوچھا، کہا یہ وہی ہے، یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ جس کو میں نے بدر میں دیکھا، خندق میں دیکھا، حنین میں دیکھا، صفین میں دیکھا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہ سکا، لیکن آج اپنے دین کی خاطر اپنے گلے میں رسی کو لیے ہوئے. یہ ہے امیر کائنات کی مظلومیت، یہ ہے ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین کی مظلومیت. کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھ علی نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر بھی آ کے مجھ سے کہتا ہے، اب صبر بھی آ کے مجھ سے کہتا ہے یا علی کب تک صبر کرو گے؟ بھائی ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا مولا کائنات سے پہلے کسی پر ظلم نہیں ہوئے تھے؟ آدم سے لے کر جو ظلم شروع ہوئے ہیں تو وہ ابھی تک ظلم ہے، ابھی تک ظلم ہو رہے ہیں، سب پر ظلم ہوتے ہیں. کیا مولا کائنات سے پہلے کسی کا حق نہیں چھینا گیا تھا؟ بالکل حق چھینا گیا تھا. حابیل کا حق قابیل نے چھینا، حابیل پر قابیل نے ظلم کیا، پہلا ظلم وہ تھا. تب سے لے کر اب تک ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن امام معصوم چھٹے امام کا جملہ سنیے کہ جب مولا کائنات کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک یا امیر المومنین انت اول مظلوم، تم پہلے مظلوم ہو. انت اول من غصب حقو، تم پہلے وہ انسان ہو کہ جس کا حق غصب کیا. یعنی مولا کائنات پر ایسا ظلم ڈھایا گیا، ایسا وہ ظلم تھا کہ گویا کائنات میں کبھی نہ ایسا ظلم ہوا ہے نہ ہوگا. لہٰذا امام معصوم کے یہ جملے ہیں اور اس طرح سے مولا کو سلام کر رہے ہیں. جناب ایوب کا قصہ سب نے سنا ہے. بس جلدی جلدی چند فقرے مصائب کی عرض کریں گے اور بات کو تمام کر دیں گے کہ صبر ایوب، ابھی اشعار میں ہم سن رہے تھے کہ کیا صبر کا مقام تھا جناب ایوب کے. سب طرح کے صبر کر رہے ہیں، تمام باغات چھن گئے، غلہ لے لیا گیا، بچے بیمار ہو کے مر گئے، خود کے بدن پہ پھوڑے نکل آئے، ہر چیز پر صبر کیا. لیکن جب ایوب کی بیوی پر سوال اٹھا تو ایوب نے خدا کے آگے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا پروردگارا اب ناموس پر بات آ گئی ہے، لیکن ہائے امیر المومنین کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے علی میرے بعد صبر کرنا، یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے. علی نے صبر کیا، لہذا گلے میں رسی ہے اور مسجد کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. بس چند فقرے مصائب کے. جب مسجد کی طرف لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی کونین پیچھے پیچھے کہ الخلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو. علی کے دامن سے اپنے ہاتھوں کو تھاما، علی کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، علی کے پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہیں، میں علی کو نہ لے جانے دوں گی. ایک مرتبہ اس شقی نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، غلام نے تازیانہ لیا اور تازیانے سے شہزادی کی کلائی پر حملہ کیا، شہزادی وہیں پر گر پڑی. اجرکم علی اللہ. یہ منظر دیکھا، دروازہ جل رہا ہے،
دروازہ جل رہا ہے، بچے گھر میں ٹک نہ سکے۔ امام حسین کے جملے ہیں کہ ہم چاروں لوگ، ہمارے بھائی حسن اور ہماری بہنیں زینب و ام کلثوم، ہم چاروں باہر آ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں کو جا کے اٹھائیں یا بابا کے ساتھ جائیں۔ ہم ایک گلے لگ کے رونے لگے، چاروں بچے آپس میں گلے لگ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ ملعون نے کیا کیا، تلوار کے پیچھے کے ہتھے کو لیا اور وہ بوسے اور وہ رخسار کہ جن پر پیغمبر بوسے لیا کرتے تھے، تلواروں کے ہتھے سے ان پر وار کیے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب مولا کائنات کو مسجد کی طرف آگے بڑھتا دیکھا اور دیکھا رسی میں، گلے میں رسی باندھے ہوئے کھینچ کے لیے چلے جا رہے ہیں، تو شہزادی ایک مرتبہ پھر اٹھی اور آگے بڑھی۔ جب آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ یہ شقی، یہ لعین آتا ہے اور اپنی لات سے وار کرتا ہے شہزادی کے اوپر۔ پھر یہ مدینے کی گلی میں گر پڑتی ہیں۔ بس یہاں پر ایک روایت ہمارے ذہن میں آ گئی، اس روایت کو پڑھیں گے اور مجلس کو تمام کر دیں گے۔ روایت کے کیا جملے ہیں کہ پہلی ذی الحج کا دن ہے، بہت غور سے سنیے گا کہ پہلی ذی الحج کا دن ہے اور شہزادی مولائے کائنات کے گھر کی طرف رخصت ہو رہی ہیں۔ رسول خدا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ شہزادی جب دروازے تک پہنچتی ہیں تو ان کی ابا پیر میں لپٹ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ رسول خدا اپنی ابا کو پھینک دیا اور دوڑ کے جا کر شہزادی کو دونوں شانوں سے پکڑا کہ اے فاطمہ ذرا سنبھل کے، اے فاطمہ ذرا سنبھل کے۔ لوٹ کے آئے، جناب ام سلمہ کے پاس بیٹھے۔ اب جب بیٹھے تو جناب ام سلمہ نے رسول خدا کا رخ کیا، دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہیں، رسول خدا زار و قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ نے سبب پوچھا، کہا یا رسول خدا رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ہے ام سلمہ کہیں میری بیٹی گر نہ جاتی، کہیں یہ میری 18 سال کی ہے شہزادی، یہ کہیں گر نہ جائے۔ یا رسول خدا ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں صرف گری نہیں تھی، گری بھی تھی، 300 لوگوں نے حملہ بھی کیا تھا، مدینے کی گلیاں تھیں، آپ کی شہزادی کے منہ پر تماچے تھے، کب کی آپ کی شہزادی کی پسلیوں پر تازیانے تھے، مدینے کی گلیوں میں ملئ عام پر شہزادی پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب